بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 60 یعنی 60۔ آج اس کی پہلی قسط ہے، بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش کدہ سے نکلنے کا، صفحہ نمبر ہے 69 یعنی 69۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب۔ اس کتاب کے اندر قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کس سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آج کی پہلی قسط مگر وی لاگ نمبر 60، بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش کدہ سے نکلنے کا، صفحہ نمبر 69 یعنی 69۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یا رب مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح و جہاں یہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، یاد تمہیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار تاک و نسیاں ہو گئیں۔ بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش کدہ سے نکلنے کا۔ راوی کہتا ہے کہ مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے اور ملک شام کی طرف چل دیے، اور وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے، آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب کے سب نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج تک سارے عالم میں کوئی نہیں ہے، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی خواستگاری کرتے ہیں، اور وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خاصتیں لے کر اور تاج زرین سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہرنج زریں جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہرنج زریں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی تھی وہ نور محمدی کا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پا لیا، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ آخر الامر سب امراؤں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کیں، اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہے کہ ماند سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے اور نہ ہوگا الا ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی یہ پہلی قسط تھی، انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی دوسری قسط ہوگی وہ ہمارا ہوگا ویلاگ نمبر 61، اور کتاب قصص الانبیاء ہی چل رہی ہے۔
نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ، نبی ہیں سمندر کے نارے صحابہ، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر وہ محبوب رب کے دلارے صحابہ، انس زید طلحہ بلادوں کے دادا، انس زید طلحہ بلالوں کے دادا، وہ شیر و شکر پیارے پیارے صحابہ، ہدایت ملے جس کے پیچھے چلے ہم، ستاروں کی مانند ہیں سارے صحابہ، نبی چاند ہیں ستارے صحابہ۔